السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل حسو بابا سے اب اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو میرا موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ سوچ اے مسلمان تو کس طرف چل پڑا۔ قسط نمبر 3، میری بات میرے مطابق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اپنے سب دوستوں کو اپنی طرف سے سلام محبت، سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ٹاپک ہے سوچ ہے مسلمان تو کس طرف چل پڑا، میں اس میں ایک چھوٹا سا وقوع بیان کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنے اظہار خیالات کروں گا۔ بازار کے ایک نکر پہ بریلوی برانڈ کی مسجد تھی، جس کی پیشانی پر جامع مسجد غوثیہ رضویہ حنفی بریلوی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ چوک میں اہل حدیثوں کی ایک بڑی مسجد، عالیشان مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا۔ مسجد کے مرکزی دروازے پر گولائی کی شکل میں ایک لوہے کا بنا بورڈ لگا تھا، جس پر جامع مسجد و مدرسہ انوار توحید اہل حدیث تحریر تھا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک ذیلی گلی کے اندر ایک امام بارگاہ تھی، جس کے صدر دروازے پر امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام کندہ کیا ہوا تھا۔ بازار کے آخری سرے پر بلند میناروں والی ایک بڑی مسجد تھی، جس کا دروازہ دور سے نظر آتا تھا۔ اس مسجد کے دروازے پر جامع مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ حنفی دیوبندی موٹے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بازار کے ایک نکر سے آخری سرے تک کم از کم 500 دکانیں تھیں۔ کسی دکان پر بریلوی جنرل سٹور، دیوبندی جنرل سٹور، اہل حدیث گارمنٹس، شیعہ ہارڈ ویئر ہاؤس میں نے لکھا ہوا نہیں دیکھا۔ میں بڑا حیرت زدہ رہ گیا۔ فرقہ واریت اور متعصب مسلمانوں کا سارا تعصب میں نے صرف دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا۔ اپنے کاروباروں کو کسی نے فرقے کی مد پہ پریشان نہیں کیا، فرقے کی مد پہ نہیں ڈالا، فرقوں کو اپنے کاروبار میں انہوں نے خراب نہیں کیا، کسی نے اس دکان کا نام یا کسی شے کا نام وہ نہیں رکھا۔ اب دیکھیں یہ حیرت کا مقام ہے کہ نہیں، کہ جہاں ہم لوگ اپنی مسجدوں کے باہر یہ نام کندہ کرواتے ہیں کہ یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، وہاں ہم یہ کندہ کیوں نہیں کرواتے کہ یہ دکان کسی بریلوی کی ہے، یہاں کسی دیوبندی کا آنا منع ہے، یہ دکان کسی اہل حدیث کی ہے، یہاں کسی بریلوی کا آنا منع ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے علماء یہ والا ہمیں درس کیوں نہیں دیتے؟ جب علماء کے پاس اپنا چندہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے کسی بریلوی کی دکان سے چندہ نہیں لینا، میں نے دیوبندی کی دکان سے چندہ لینا ہے۔ کبھی بریلوی نے دیوبندی کو انکار نہیں کیا، کبھی دیوبندی نے بریلوی کو انکار نہیں کیا۔ صرف یہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حضور کے دین کے ساتھ یہ کون سا مذاق ہے؟ دل خون کے آنسو ہوتے ہیں جب یہ بات سوچتا ہوں۔ اچھا پھر میں اپنے واقعے کی طرف جاتا ہوں۔ فرقہ پرست اور متعصب مسلمانوں کا سارا تعصب میں نے صرف دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ اپنے کاروباروں کو کسی نے فرقہ پرستی، فرقہ واریت کی گندگی سے دور نظر آ رہی تھی۔ یہ مسلمان کتنے سمجھدار ہیں نا، یہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک نہیں ہو سکتے، پیسوں کے لیے تو ایک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی فرقہ پرست تاجر سے سنا کہ اس نے مخالف فرقے والے کا آرڈر نہ لیا ہو؟ نہیں بابا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ اسے سامان بیچنے سے انکار کیا ہو؟ نہ یہ تو ہرگز نہیں، کبھی انکار نہیں کیا۔ وہ پاگل ہے انکار کے، اس کے تو بچوں کے روزگار اس سے چلتے ہیں۔ بزنس دینے والا شیعہ کافر نہیں ہے بھائی، بزنس دینے والا شیعہ کافر نہیں ہے بھائی، بالکل نہیں ہے۔ اسے کافر بالکل نہ بولنا، اگر کافر بولو گے تو وہ تو آپ کے بچوں کے لیے روٹی لے کے ہی نہیں آئے گا، آپ سے مال خریدے گا ہی نہیں۔ نفع دینے والا وہابی بھی کبھی گستاخ نہیں ہوگا۔ وہ اسے گستاخ کیوں بولیں؟ اگر گستاخ بولیں گے تو وہ پاگل ہے، وہ آپ سے مال خریدے؟ وہ کس طرح آپ سے مال خریدے گا؟ خدا کا خوف کھاؤ ہے مسلمانوں، ہم کس سمت جا رہے ہیں اس کو تو دیکھو یار۔ اور ایک اور مزے کی بات، جو پکا گاہک ہو تو بریلوی بھی مشرک نہیں ہے بھائی۔ اب جو بریلوی پہ مشرکوں کے فتوے لگاتے ہیں، کہ آپ لوگ شرک کرتے ہو، آپ لوگ یہ کرتے ہو، آپ لوگ وہ کرتے ہو، تو ان سے کبھی سوال پوچھا جائے، کبھی کسی بریلوی کو تم لوگوں نے انکار کیا مال لینے سے؟ نہ بابا نہ، کبھی نہیں۔ وہ پیسے آ رہے ہیں نا، اپنے گھر میں آتا ہو تو سب ٹھیک، اللہ کے گھر کے باہر دکانیں کھول کے رکھ لو کہ یہاں کوئی بریلوی داخل نہ ہو، یہاں دیوبندی داخل نہ ہو، یہاں شیعہ داخل نہ ہو، یہاں اہل حدیث داخل نہ ہو۔ الغرض یہ ایک دوسرے کے پاس نہ جائیں، ان کے پاس پیسے آتے رہیں۔ ان علماء ان مولویوں کی میں کبھی بھی علماء کے خلاف نہیں، علماء سو کے خلاف۔
یہ میں ایک اپنے طرز کا ایک جہاد شروع کرنے کی سوچ رکھی ہے میں نے. یقیناً اس کے بعد لوگ مجھ پہ لعن طعن بھی کریں گے, مجھے برا بھلا بھی بولیں گے, لیکن میں نے بات سچ کرنی ہے. میں بات وہ کروں گا جو میرا دل گواہی دیتا ہے, میں بات وہ کروں گا جو میرا ضمیر گواہی دیتا ہے, میں بات وہ کروں گا جو میرے دل سے ایک سکون کی آواز نکل. دیکھیں یہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک تصویر نظر آ رہی ہے, میں حضرت عثمان علی مروندی کے مزار پہ حاضر ہوں. وہاں میں ابھی گیا ہوں نا, تو میں اس مزار شریف پہ حاضر تھا, میرے سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ بھائی تو یہاں آیا ہے, تو یہاں گیا. اس کے بعد میں نے کبھی کسی دیوبندی نے مجھے مال دینے سے انکار نہیں کیا, کبھی کسی اہل حدیث نے مال دینے سے انکار نہیں کیا. اسی طریقے سے جو اہل حدیثوں کے مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی کسی دوسرے کو انکار نہیں کرتے. خدا را ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا تھوڑا سا خیال کرو یار. جو پرانے صوفی بزرگ ہیں, مثلا آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے یہ ایام محبت چل رہے ہیں, رجب کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے, جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. ٹھیک ہے, وہ اگر اسی طریقے سے دیوبندی بریلوی ان چکروں میں, انہوں نے تو کافر کو مسلمان بولا, وہ تو خالی لا الہ کی اس راگ لگا کے لوگوں کو مسلمان کر دیا. میں ایک مرتبہ پھر ہاتھ باندھ کے اپنے دوستوں سے عرض گزار ہوں, خدا را کہ ایک صف میں آ جاؤ, اتحاد میں آ جاؤ, یہ فرقوں کی دکانوں کو چھوڑ دو, اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس کو پکڑ لو, اس کی اللہ کی رسی کو تھام لو, اللہ کی رسی کو تھام لو. خدا را اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو. میں اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں, معافی کا طلبگار ہوں.